بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جنرل سائنس جماعت نہم کلاس 9th کی بک, اس کے 3rd چیپٹرز کی ویڈیوز بنانے کا عمل جاری ہے. بایو کیمسٹری اور بایو ٹیکنالوجی, باب نمبر 3, اور اس کی نیکسٹ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اور ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے 3.4 ڈی این اے بطور وراثی مادہ. یہ لاسٹ ویڈیو تھی ہماری. اور نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے 3.5 جینیٹک انجینئرنگ. جینیٹک انجینئرنگ ایسی تکنیک جس کے ذریعے ایک جاندار سے مختلف جینز دوسرے جاندار کے وراثتی مادے میں منتخب جگہ پر داخل کیے جائیں, جینیٹک انجینئرنگ کہلاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس, انجینئرنگ سے آپ سمجھتے ہیں کہ انجینئرنگ کی مختلف برانچز ہیں. الیکٹریکل انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, سافٹ ویئر انجینئرنگ, بہت ساری ایگزامپلز ہیں. لیکن یہ جینیٹک انجینئرنگ کیا چیز ہے؟ تو جینیٹک جو لفظ ہے یہ جین سے ہے, اور جین کے بارے میں جیسے کہ آپ پچھلے چیپٹرز میں پڑھ چکے ہیں کہ تمام جاندار جن میں انسان بھی شامل ہیں, یہ سب کے سب ان کی جو اکائی ہے, یونٹ ہے, وہ ہے سیل. یعنی کہ اربوں خربوں سیلز کے ذریعے سے ایک جاندار جو ہے اس کا وجود سامنے آتا ہے. تو اس کا جو یونٹ ہے وہ سیل ہوتا ہے, اور سیل سے ٹیشوز بنتے ہیں, ٹیشوز سے پھر آرگنز بنتے ہیں, آرگن سے آرگن سسٹم بنتے ہیں, اور بڑے 7-8 آرگن سسٹم سے جو ہے جیسے کہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے انسانوں کے اندر, اسکیلیٹل سسٹم ہے, ہڈیوں کا سسٹم ہے, اس کے بعد یعنی 7-8 بڑے سسٹم ہیں, ڈائجسٹو سسٹم ہے, تو ریپروڈکشن سسٹم ہے. یہ سارے سسٹم مل کے تو ایک انسان جو ہے اس کا وجود سامنے آتا ہے. لیکن سب کا جو یونٹ ہے وہ ہے سیل. تو سیل کے بالکل سینٹر میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے. اس نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں, اور انسانوں کے اندر جو یہ کروموسومز ہیں یہ والدین کی طرف سے پیئرز کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں. یہ ٹوٹل کروموسوم نمبر جو انسانوں کے اندر ہے وہ 46 ہے. 23 فادر کی طرف سے, 23 مدر کی طرف سے. تو یہ جو کروموسومز ہوتے ہیں ان کے اندر جینز ہوتے ہیں. تو یہ جو جینز ہیں ان کے اندر جو ہمیں اپنے ماں باپ سے جو وراثت میں جو خصوصیات پراپرٹیز ملتی ہیں, وہ چاہے ہماری شکل و صورت کے حوالے سے ہوں, ہماری ذہانت کے حوالے سے ہوں, ہمارے اندر جو بھی خصوصیات ہیں وہ ساری کی ساری ان جینز کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے جو صحت مند ہمارے جسم میں جو خصوصیات ہوتی ہیں یا پھر بیماریاں ہوتی ہیں, یہ بھی ساری کی ساری ان جینز کے اندر موجود ہوتی ہیں. ان جینز کے اندر میوٹیشن ہوتی ہے, تبدیلی ہوتی ہے, جس سے بعض اوقات جو ہے نا وہ بیماری کے جینز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور جسم کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں آتی ہیں. تو ان کو جینیٹک ڈیزیزز بھی کہتے ہیں, وراثتی بیماریاں بھی کہتے ہیں. تو اگر ان جینز کو تبدیل کر دیا جائے, ان جینز کو میوٹیٹ کر دیا جائے جو کہ کوئی بیماری پھیلانے کا سبب ہے, تو اس کام کو جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہیں. تو اس کے لیے اب میرا حال ہے کہ آپ اس ٹاپک کو سنیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گی کہ جینیٹک انجینئرنگ ہوتی کیا ہے. ایسی تکنیک جس کے ذریعے سے ایک جاندار سے مختلف جینز دوسرے جاندار کے وراثتی مادے میں منتخب جگہ پر داخل کیے جائیں. اب وراثتی مادہ کیا ہے؟ ڈی این اے. یہ پہلے آپ ٹاپک پڑھ چکے ہیں. تو ڈی این اے کے اندر منتخب جگہ پر منتخب کیوں کرنی ہے کہ جو جینز ڈسٹرب ہیں ان کو نکال کے ان کی جگہ دوسرے جاندار سے لیے ہوئے جو صحت مند جینز ہیں ان کو منتقل کیا جائے گا. تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ. اس کے ذریعے بنی نوع انسان کے لیے خاص فائدے حاصل کیے جاتے ہیں. اس میں مطلوبہ جینز جاندار کے سیل سے حاصل کر کے دوسرے جاندار کے سیلز میں داخل کیے جاتے ہیں. مختلف ذرائع سے حاصل شدہ جینز ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ملائے جاتے ہیں اور لیبارٹری میں دوسرے زندہ سیلز میں منتقل کر دیے جاتے ہیں. یہ سارا عمل جینیٹک انجینئرنگ کہلاتا ہے. انسانی بہبود میں جینیٹک انجینئرنگ کا کردار. تو میں نے تو ایک انسان کی اگزامپل دی تھی. تو یہ فصلوں کے اندر, آپ کے لائف سٹاک جانوروں کے اندر, ڈیری کے اندر, ڈیری فارمنگ کے اندر اور زراعت کے اندر یہ جینز کو چینج کر کے اور اچھے جینز داخل کر کے تو نئی فصلیں, زیادہ پھل والے درخت, زیادہ دودھ دینے والے جانور, زیادہ گوشت دینے والے جاندار جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں. تو اب یہی ہم پڑھیں گے کہ انسانی بہبود میں جینیٹک انجینئرنگ کا کیا کردار ہے.
کوئی بھی جاندار جو کہ ایک بیرونی جین وصول کرتا ہے ٹرانسجینک جاندار کہلاتا ہے. یعنی جس جاندار کے اندر جین تبدیل کر کے نیا جین لگایا جائے گا اس جاندار کو ٹرانسجینک جاندار یا ٹرانسجینک آرگینزم کہتے ہیں. جینیٹک تبدیلی والے جاندار کی تیاری کے لیے مندرجہ ذیل مراحل درکار ہوتے ہیں. تو 4 مراحل ہیں جن کے ذریعے سے جینیٹک انجینئرنگ جو ہے کی جائے گی. نمبر 1 متعلقہ اچھے جین کی شناخت کہ پہلے آپ نے جس جاندار کے اندر جین تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ نے اچھے جین کی شناخت کرنی ہے. نمبر 2 ڈونر جاندار سے جین کی علیحدگی. جس جاندار سے جین لیا جا رہا ہے صحت مند جین لیا جا رہا ہے تو وہ جاندار ڈونر جاندار کرائے گا کیونکہ وہ ڈونیٹ کر رہا ہے تو اس سے وہ جین علیحدہ کیا جائے گا. نمبر 3 علیحدہ شدہ جین کی کروموسوم یا ڈی این اے میں منتقلی. تو جس جاندار سے جین لیا اب جس جاندار کے اندر جو جین آپ ڈالنے لگے ہیں اس کے کروموسوم میں یعنی کہ ڈی این اے کے اندر اس کو منتقل کرنے کا عمل. اور چوتھا مرحلہ ہوگا جین والے کروموسوم کی متعلقہ سیل کے اندر منتقلی. تو یہ تو پروسیس بتا گا کہ جین کس طرح سے لے کے ڈونر جاندار سے ٹرانسجینک جاندار کو منتقل کیا جاتا ہے. زراعت اور لائف سٹاک میں جینیٹک انجینئرنگ کا کردار. جینیٹک انجینئرنگ نے زراعت میں انقلاب برپا کر دیا ہے جس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں. نمبر 1 یعنی کھیتی باڑی میں پیداوار میں پودوں میں زیادہ پیداوار دینے والی اقسام کی تیاری. ایسی اقسام پودوں کی تیار کی گئی ہیں فصلوں کی ایسی اقسام تیار کی گئی ہیں جو کہ زیادہ پیداوار دیں پہلے کے مقابلے میں. نمبر 2 پودوں کے خوردنی اجزاء کی غذائی افادیت میں بہتری. پودوں کے جو خوردنی اجزاء ہوتے ہیں ان کا پھل ہوتا ہے ان کے بیج ہوتے ہیں تو ان کے اندر جینز تبدیل کر کے اچھے جینز ڈال کے ان کی جو غذائی افادیت ہے یعنی کہ جو انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے فائدہ مند ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے. نمبر 3 جڑی بوٹیوں اور کیڑے مار ادویات کے خلاف مدافعت. جب ہم جڑی بوٹیوں کو نکالنے کے لیے جڑی بوٹیوں اور کیڑے مار ادویات کے خلاف مدافعت جب فصلیں ہم اگاتے ہیں تو ان کے اندر فضول قسم کی جڑی بوٹیاں اگ پڑتی ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے پھر ہم کیڑے مار ادویات ڈالتے ہیں. اب وہ جو کیڑے مار ادویات ہے جہاں پہ مختلف کیڑوں کو مارتی ہیں جڑی بوٹیوں کو تلف کرتی ہیں وہیں پہ جو فصل ہوتی ہے چاول کی فصل ہے گندم کی فصل ہے کپاس کی فصل ہے اس فصل کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. تو اس فصل کے اندر جینز کی تبدیلی کر کے ایسی مدافعت پیدا کی جاتی ہے کہ جڑی بوٹیاں اور کیڑے مار ادویات ان کے اوپر اثر انداز نہ ہوں. نمبر 4 پھلوں اور سبزیوں کی دیر تک ذخیرہ ہونے کی صلاحیت میں اضافہ. آپ جانتے ہیں کہ پھل اور سبزیاں ایک ایسی چیز ہیں جن کو زیادہ دیر ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا یعنی وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر ایسے جینز داخل کیے جاتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر تک ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ان کو سٹور کیا جا سکے. نمبر 5 غیر پھلیدار اقسام میں نائٹروجن فکس کرنے والے جینز کی منتقلی. کچھ پھلیدار اقسام ہوتی ہیں اور کچھ غیر پھلیدار اقسام ہوتی ہیں. تو جو غیر پھلیدار اقسام ہوتی ہیں ان میں نائٹروجن فکس کرنے والے جینز کی منتقلی. نمبر 6 پھلوں کے معیار میں اضافہ. تو یہ زراعت اور لائف سٹاک کے اندر یہ ہمیں چیزیں حاصل ہوئی ہیں. اور مزید نمبر 1 زیادہ پیداوار دینے والے پودوں اور جانوروں کا حصول. بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم جانوروں اور پودوں کی جینیٹک طور پر تبدیل شدہ اقسام حاصل کر سکتے ہیں. یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ زیادہ پیداوار دینے والے پودے اور پھلدار درخت بیماریوں کے خلاف زیادہ مدافعت پیش نہیں کرتے. یعنی عام مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ جو زیادہ پھل دینے والے درخت ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر بیماری آئے تو بڑی شدت سے آتی ہے. ان حالات میں پودوں میں جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ایسے جینز داخل کیے جاتے ہیں جو بیماریوں کے خلاف زبردست قوت مدافعت پیش کرتے ہیں. نمبر 2 اعلیٰ نسل کے جانوروں کی تیاری. موجودہ دور کی غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایسے جانوروں کی ضرورت ہے جو زیادہ دودھ دینے والے ہوں اور ان سے گوشت کی بھی زیادہ مقدار حاصل ہو. اس مقصد کے لیے نسل کشی کے طریقے استعمال کر کے ایسے جانور حاصل کیے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات نسل کشی کے یہ روایتی طریقے بہت زیادہ وقت لے لیتے ہیں. بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ صرف کم وقت میں اچھے جانور حاصل کیے گئے ہیں بلکہ نسل کشی کے اس عمل کے دوران پھیلنے والی بیماریوں پر بھی قابو پایا گیا ہے. کلوننگ کے ذریعے ایسی بھیڑیں تیار کی گئی ہیں جو ہو بہو اپنے والدین کی نقل ہیں. یہ ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں یہ تکنیک بہت زیادہ ترقی کر جائے اور اس کے ذریعے دوسرے جانور اور جانوروں کے اعضاء بھی پیدا کیے جا سکیں. تو کلوننگ ایک عمل ہے
اس میں جس خصوصیات کے آپ جانور چاہتے ہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی ڈولی بھیڑ کلونی کے ذریعے تیار کی گئی تھی، غالباً 1990s میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور پہلی بھیڑ کلونی کے عمل سے تیار کی گئی تھی. تو یہ مختلف طریقے ہیں جن کو جینیٹک انجینئرنگ کے طریقے کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے اچھی فصلیں، اچھے جاندار جو ہے وہ انسانی بہبود کے لیے، فائدے کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں. اسٹوڈنٹ، یہیں پہ آج کے ہمارے ٹاپک کا خاتمہ ہوتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.